إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi ja'ala mauta rohatan lil mu'minin wa azaban lil kafirin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, tak bosan-bosannya khatib senantiasa memberikan peringatan kepada kita seluruhnya agar bertakwa beriman kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kata menurut Imam Al-Ghazali, imtisaru awamirillah wajtinabun nawahi. Menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jaminan dalam surat Maryam ayat 63, Gusti Allah Subhanahu wa taala berjanji, tilkal jannatul lati nurisu min ibadina man kana taqiyya. Tilkal jannatu, itulah surga yang penuh dengan kenikmatan-kenikmatannya. Allati nurisu, yang akan kami wariskan, min ibadina, kepada seluruh hamba-hamba kami.
dengan catatan dan keras digaris oleh Allah Subhanahu wa taala, man kana taqiyya, man yaitu seseorang, kana yang ada ia taqiyya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan akhir kita mudah-mudahan dengan modal takwa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, diri kita, istri, anak, keturunan kita, dan orang-orang yang kita cintai, kaum muslimin muslimat, kelak nanti di akhirat menjadi ahli waris surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ulama besar bernama Syekh Sayyid Al-Hashimi Al-Misri dalam kitabnya Muhtarul Ahadits An-Nabawiyah, beliau menulis pesan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 15 abad yang lalu. Apa itu pesan Kanjeng Nabi? Nabi bersabda, "Ndauh isnani yakrahu mabnu Adam." Ada dua macam, ada dua perkara yang dimana dua perkara ini amat sangat tidak disukai, tidak disenangi, bahkan dibenci oleh kita semuanya sebagai anak keturunan Kanjeng Nabi Adam. Apa yang pertama? Yang pertama kata Kanjeng Nabi, yakrahul mauta. Cucu anak cucunya Kanjeng Nabi Adam seperti kita, yakrahul mauta, amat sangat tidak senang dengan kematian, amat sangat tidak senang dengan kematian. Akan tetapi kemanapun kita berada, pasti akan jumpa dengan kematian. Aina matakunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyidah. Di mana saja kamu berada, kamu akan berjumpa dengan kematian, walau kau ngumpet ada di bedeng, ada di gedung yang jelas. Artinya bagaimana? Kematian tidak usah ditakutkan. Dan kematian itu pun tidak usah kita berani. Kenapa? Kematian itu pasti datang. Nabi Muhammad SAW berpesan saat itu berjumpa dengan malaikat Jibril. Atani Jibrilu, telah datang kepadaku malaikat Jibril, kata Kanjeng Nabi. Faqala Jibrailu, berkata malaikat Jibril, ya Muhammadu, wahai Kanjeng Nabi Muhammad, isma syi'ta, hidup terserah kamu, fa innaka mayyitun, sesungguhnya di balik kehidupan kamu, kamu sedang ditunggu oleh kematian. Isma syi'ta, hidup terserah kamu, artinya kau mau sholat silakan, tidak pun silakan. Kau mau bersilaturahmi, silakan. Memutuskan silaturahmi pun silakan. Kau beribadah, monggo silakan. Kau bermaksiat pun silakan. Fa innaka mayyitun, ingat bahwa kau sedang ditunggu oleh kematian. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Apa yang kita buat nanti kita bisa ketam saat kita di alam kubur. Timbul pertanyaan, mengapa kita takut dengan mati? Ingat bahwa kita ini hidup bagaikan perantau. Perantau wajib pulang kampung. Sangat bodoh sekali di saat mau berangkat pulang kampung, perbekalan tidak dipersiapkan. Oleh karenanya persiapkanlah di saat kita masih hidup, umur masih ada. Lihat bagaimana sholat kita, lihat bagaimana baca ayat suci Al-Quran kita, lihat bagaimana sedekah kita, lihat bagaimana silaturahmi kita, lihat bagaimana berzikir kita,
lihat bagaimana sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang menjadi modal. Karena saat kita diusung mayat kita, 3 yang mengikuti kita, ahluhu, keluarganya, temannya, saudaranya, semuanya mengikuti mengantarkan jenazah kita. Wa maluhu, harta kita juga, motor yang berjejer di garasi kita, mobil yang bermerek di mobil kita, di garasi kita, ikut mengantarkan jenazah kita. Wa amaluhu, dan perbuatan kita pun ikut bareng-bareng. Saat nyampe di alam kubur, maka yang pulang-pulang, yang tinggal-tinggal. Yang pulang siapa? Ahluhu, istrinya tidak mau menemani, anaknya pun tidak mau, apalagi pun temannya. Wa maluhu, hartanya pun ikut, motornya kembali lagi ke rumah. Apa yang dibawa dari rumah kembali lagi. Wa amaluhu, dan amalnya. 2 kembali ke rumah, 1 tinggal bersama kita. Apa itu? Wa amaluhu, dan amalnya. Yang membuat takut kita itu rupanya mungkin karena kita belum siap. Oleh karenanya sebelum menjelang menjumpai kematian, khotib berharap kepada diri saya dan kepada kita semuanya agar perketat kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti kita ditunggu dengan amal perbuatan kita. Wal mautu khairun minal fitnati. Padahal kata Kanjeng Nabi, kematian itu lebih baik daripada hidup itu di dunia penuh dengan fitnah. Apa itu fitnah? Perbuatan maksiat. Apalah artinya memperpanjang perbuatan maksiat, sementara itu ibadah sama sekali tidak. Lebih baik kita mati lebih awal ketimbang memperpanjang maksiat kita. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan kepada kita, wa yakrahu qillatal mal. Dan anak cucunya Kanjeng Nabi amat sangat benci dengan kemiskinan, dengan sedikit harta. Padahal Allah sudah bilang al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Al-malu bermula harta, rumah, anak, istri, kendaraan, sawah dan lain sebagainya termasuk mal. Wal banun, dan anak-anak kita. Siapa yang tidak cinta dengan anak-anak? Siapa yang tidak senang dengan jantung hati kita? Zinatul hayatid dunya. Kata Gusti Allah, itu semuanya perhiasan dunia. Tapi yang hebat lagi, wal baqiyatus sholihat. Harta akan kita tinggalkan, anak akan kita tinggalkan. Tapi ada catatan Allah Subhanahu wa taala untuk kita, wal baqiyatus sholihat, amalan yang kekal abadi yang baik yang akan kita peroleh. Dalam tafsir Qurtubi, al baqiyatus sholihat itu pertama dibagi apa? Jangan meninggalkan sholat. Yang kedua, banyak bersedekah. Yang ketiga, banyakin berzikir dengan kalimatun thayyibah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mengapa? Karena ada 2 masalah, 2 kalimat yang mudah diucapkan, berat saat nanti ditimbang. Apa itu? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maka jika kita mungkin punya harta, jangankan banyak atau sedikit, yang terpenting adalah manfaatkan itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan khutbah segelintir ini dapat menggugah semangat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjelang hari depan kita. Semoga dari sejak kita mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala sampai tutup mata, semuanya senantiasa dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bittihadi wal i'tisab bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfirati rabbil alamin wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsih wa qala ta'ala fi kitabil azim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa ashabihi wa qarabati wa azwaji wa dzurriyyati ajma'in. Wardallahumma 'ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih jami'a ulatil muslimin wansuril islam wal muslimin wa ahlikil kafarat wal musyrikin wa a'li kalimatak ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsha'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal 'azima yazkurkum wad'u yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Subuhakum fa inna tasbihatas subuh min tamamis shalah. Barisannya diluruskan, alat panggil matikan. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أخوى نقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مسفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء
كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلى الله العظيم لي ولسانقك الواجبة عليا ولجميع المسلمين والمسلمات. أستغفر الله العظيم لي ولسانقك الواجبة عليا ولجميع المسلمين والمسلمات. أستغفر الله العظيم لي ولسانقك الواجبة عليا ولجميع المسلمين والمسلمات. أستغفر الله العظيم لي ولسانقك الواجبة عليا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذرية كرام. الفاتحة. Pak hadirin sekalian, jamaah Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sejenak mari kita baca suratul Fatihah kembali. Kita kirimkan kepada para alim, para ulama, para guru-guru kita, kedua orang tua kita, mertua kita, dan orang yang kita cintai, khususnya yang mewakafkan tanah ini. Mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur. Yang telah berpulang ke rahmatullah, Allah ampunkan dosanya, diterima amal baiknya, diluaskan alam kuburnya, dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita yang berdoa panjang umur, sehat walafiat, murah rezeki kita, anak dan keturunan kita dijadikan orang yang salihin dan solihat, berbakti kepada Allah, berbakti kepada Rasulullah, taat kepada kedua orang tua, manfaat ilmu agama dan bangsanya. Saudara kita yang dalam keadaan kurang sehat atau sedang berbaring di rumah sakit, mudah-mudahan berkat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya. Dan semoga cita-cita kita, hajat kita semua dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir hayat kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Bitilkan ya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلى الله العظيم صلى الله العظيم صلى الله العظيم لك الحمد يا مولانا يا معبود. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمك في مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الملك ولك الشكر كما ينبغي لسلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربونا صغارا لجميع المسلمين والمؤمنين والمسلمين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل بذلك أهلا. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جبير كل كثير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيب يسر علينا كل عسير يسر علينا كل عسير يسر علينا كل عسير وتيسير عسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير. ربي يسر وعن وتعسر واختم لنا منك بخير برحمتك يا أرحم الراحمين. يا ميسر يسر يا مدبر دبر يا مسهل سهل سهل أمورنا كل عسير بجاه بصير النذير. ربي إني مغلوب فانتصير واجبر قلب المنكسر واجمع سمن المدسر إنك أنت الرحمن مقتدر واغفرني يا كافي فأنا العبد المعتكر وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. إن الشرك لظلم عظيم فقطع دابر القوم الذين الحمد لله رب العالمين. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. اللهم يا ردد أرددنا منك بخير وعافية وسلامة وصحة وربح وغنيمة لحاجتنا. جماعة صلاة جمعة مسجد الإخلاص برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك في أولادنا بارك في أرزاقنا بارك في أموالنا بارك في علومنا بارك في كسبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. فسبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله